ایم کیو ایم کے بعد جی ڈی اے کے بھی حکومت سے گلے شکوے. اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی یقین دہانی. لگتا نہیں کہ نواز شریف لندن میں علاج کروا رہے ہیں. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا شکوک و شبہات کا اظہار. ڈاکٹر عدنان نے نواز شریف کی رپورٹس حکومت کو بھجوا دی. حکومت میاں نواز شریف کی بیماری پر شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ پوچھیں گے ترجمان پنجاب حکومت عثمان سعید بصرہ سے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما سحر کامران سے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. میاں نواز شریف کی بیماری کا معاملہ ایک بار پھر سیاسی منظرنامے پر چھایا ہوا ہے. ہونا ہی تھا کہ جب ہم نے آپ کو پکچر دکھائی تھی تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے اس سے بڑی گرما گرم بحث ہو گئی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر میاں نواز شریف کو علاج کے لیے سزا معطل کر کے 8 ہفتوں کا ٹائم ملا تھا کہ وہ لندن جا کر اپنا علاج کروائیں. شریف خاندان اس مدت میں توسیع چاہتا ہے، لیکن کل میاں نواز شریف کی لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں لی گئی تصویر پر حکومت کی جانب سے کڑی تنقید سامنے آئی ہے. میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے ایک وضاحت دی. کیا دی؟ لیٹس واچ ہم. اس میں باقاعدہ ان کے معالجوں نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ کو دن میں کم از کم 2 مرتبہ شارٹ واکس کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود چونکہ سانس پھول جاتا ہے میاں صاحب کا واک کرتے ہوئے، تو وہ ایسا ہو نہیں سکا ڈاکٹر کی ایڈوائس کے باوجود. اور اس میں یعنی ہم ان کو کہتے رہے جی کہ آپ کو واک کرنی چاہیے، لیکن سانس پھول جانے کی وجہ سے تو ایسا بھی جو ہے نا اپنا معاملہ ہوا کہ گھبراہٹ ہوتی تھی ان کو جو ہے نا وہاں پہ اپارٹمنٹ میں. اور کل کافی ان کو جو ہے اپنا فیملی نے مل کے، یعنی کل سنڈے تھا تو یہ بات ہے 4 ساڑھے 4 بجے کی، ان کو کافی جو ہے فیملی نے کہا کہ جی آپ کو نکلنا چاہیے. اور انہوں نے کافی جسے کہتے ہیں بات کرنے کے بعد آمادگی کا اظہار کیا، اور ہم ان کو یعنی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں ہوا خوری کے لیے باہر لے کے گئے میاں صاحب کو، جس کے بعد واپس لے آئے. شام 5 بجے کے قریب کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے. حسین نواز کے بقول میاں نواز شریف ڈاکٹروں کی ہدایت پر ہوا خوری کے لیے ریسٹورنٹ گئے تھے، لیکن حکومت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آج پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک پریس کانفرنس کر کے میاں نواز شریف کی بیماری پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ اگر نواز شریف کی برطانوی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ تازہ ترین میڈیکل رپورٹس نہ آئیں تو پھر ہوم ڈپارٹمنٹ ان کے خلاف ایکشن لے گا. لیٹس واچ ڈاکٹر یاسمین راشد. ہوا خوری تو ویسے ریسٹورنٹ کے اندر کم ہوتی ہے، ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے نا. ریسٹورنٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا ہے. آپ خود امیجن کریں، اب اس کمرے کے اندر ہم جتنے لوگ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، آدھی آکسیجن تو ہم ساروں نے کھا لی ہے یہاں، تو میری ہوا خوری تو نہیں ہوگی نا اگر میں بیمار ہوں اور مجھے علاج چاہیے ہوگا. میں ایک سیکنڈ میں ایک لاجیکلی بات کر رہی ہوں. ہوا خوری کے لیے انسان اگر آپ بتیری جگہیں جہاں پھرنا چلنا جو ہے وہ اس کے لیے کریں، لیکن اپیرنٹلی دیکھیں ایک بات سنیں، ایک بندہ جس کو کہا گیا کہ اس کریٹیکلی ان ویل اور وہ کہتے ہیں اس کو سٹروک کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے، ان کو مائیوکارڈیل، ان کے ساتھ تو ان کے معالج کو ہر وقت چلنا چاہیے. ہی مائٹ اینڈ اپ ان اینی پرابلم کہیں بھی. یہاں کہتے تھے نا سارے نون لیگ والے کھڑے ہو کے رولا ڈالتے تھے ابھی ہوا جی، ابھی کچھ ہو جانا، ابھی کچھ ہو جانا. تو میرا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ کا مطلب ہے کہ آب و ہوا جو ہے وہ ریسٹورنٹ کی بہت اچھی تھی اور اس کے لیے وہ ہوا خوری کے لیے یا تو یہ ہے کہ کوئی خاص آکسیجن والی ریسٹورنٹ ہے جہاں وہ تشریف لے کے گئے. ہم نے آگے بھی کچھ بات کرنی تھی، بٹ بیکاز صدیق الفاروق صاحب بہت ہنس رہے تھے، بہت مسکرا رہے تھے. آپ اتنا خوش کیوں رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد کی اسٹیٹمنٹ پر؟ You don't think she has legitimate questions? بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر یاسمین راشد نے میاں صاحب کی بیماری کے وقت یہاں ہر دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس کر کے جو حکومت کا ہی میڈیکل بورڈ اور اس حوالے سے جو باتیں کی وہ بڑی معقول باتیں تھیں. ابھی انہوں نے ہوا خوری کو پکڑ لیا ہے، اور ہوا خوری پر بات کرنے سے پہلے نواز شریف کی شخصیت اور ان کی اہمیت کا وہ جادو ہے جو آج بھی عمران خان اور ان سب پر سر پر چڑھ کے بول رہا ہے. سر شخصیت کا جادو ضرور ہوگا، لیکن وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں جانے کے بجائے کہ وہ ریسٹورنٹ میں. کو انگریزی میں آؤٹنگ کہہ لیں کہ ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے. اب آپ اردو تبدیل کریں گے، یہ بات بتا دیجیے. اردو اور انگریزی دونوں. اچھا آؤٹنگ کا کہا ہے ڈاکٹر نے کہ آؤٹنگ کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی
आउटिंग का तर्जुमा ठीक यही है, सही है, ठीक है। हाँ, कई डॉक्टर्स आप कहते भी हैं। लिटरेचर पढ़ी हुई हैं, मैं भी लिटरेचर पढ़ा हुआ हूँ, और अंग्रेजी आप भी जानती हैं, मुझे भी आती है। ठीक। अब उसमें आउटिंग का उसमें एक जगह जाके खाना भी खा लेना फैमिली के साथ बैठ, कोई वो तकरीरें करने तो नहीं जा रहे, राइट। कोई वो और कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे जिसमें बहुत एफर्ट करनी पड़ रही हो और उनके हार्ट का ये प्रॉब्लम हो जो नहीं। तो मजमूई तौर पर इन्होंने कहा, उन्होंने रिपोर्ट भेज दी कि ये लो, यानी इन्होंने मांगी, उन्होंने रिपोर्ट कर दी, मेरे पास भी है इधर, इस पे मुझे भी आ गई है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, बुनियादी चीज जो हाई कोर्ट का फैसला इमरान खान की तरफ से इजाजत देने के बाद है कि इतने हफ्ते की तो है, लेकिन आप वहां से रिपोर्ट भेजेंगे और इस गवर्नमेंट को कहा कि आप हाई कमिश्नर से राब्ता रखें, अगर कोई मसला हो तो हाई कमिश्नर वहां डॉक्टर से राब्ता करके वो भी आपको इन्फॉर्म करें। सही। एक और मामला ये है कि मरियम नवाज अपने वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन हुकूमत उनका नाम ECL से निकालने के लिए तैयार नहीं है। इसको भी एड्रेस किया डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। लेट्स वॉच हर। भाई एक तरफ आप बता रहे हैं कि हालात इतने खराब हैं कि आप चाह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन उनकी बेटी के लिए भी हो कि उन्होंने अब्बा की तीमारदारी करने जाना। भी अब्बा की कहाँ तीमारदारी करेंगे, रेस्टोरेंट में बैठ के तीमारदारी करेंगे? मतलब तीमारदारी तो बंदा उसकी करता है जो खुदा न खास्ता अगर वो बेड रिडन है, which is not according to them, he is moving around. So Sir Kamran साहिबा, एक जुमला में और अर्ज कर दूं, You can ये set me तीमारदारी जो है, तीमारदारी का मतलब कुछ सिर्फ नर्सिंग है। औलाद के पास होने से जो सबसे ज्यादा अच्छी उन्हें बेटी लग रही है, और खुद बेटी अभी उनकी वालदा वफात उनकी हुई, जिस तरह से हुई, जिन हालात में हुई वो आप देख रहे हैं, उसमें वो अगर वालिद के पास जो उनकी बेटी है जाए और उन्हें कुछ देखे और कुछ बिस्तर से उठाना और कुछ खिलाना, तो इस सारे क्यों नहीं मजबूत, क्यों नहीं अपनी रिवायात को आप देखते। लेकिन इनके पास मैं आगे आऊंगा जब इंशाल्लाह आप सवाल करेंगे, ये ना भी हुआ तो आज कैबिनेट की मीटिंग के हवाले से, इनके पास अवाम के मसाइल के हल करने के लिए कुछ है नहीं, नाहली के सिवा कुछ है नहीं। प्रोपेगंडा करना है, एक बात हाथ आई तस्वीर, बस उसी पे ये दिन गुजारेंगे, 2 दिन ये डिस्कस करते रहेंगे। राइट सर। कमरान साहबा, मियां नवाज शरीफ को हुकूमत ने खुद इजाजत दी तिब्बी बुनियादों पर, अब ये लग रहा है कि वो पछता रहे हैं इजाजत देकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मैं तो अब ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मकसद है अभी आज की इस घबराहट का। या तो आर्मी एक्ट के बाद प्रेशर कम हो गया या बढ़ गया है। You've got it very right कि लगता ये है कि आर्मी एक्ट के बाद एकदम से PTI घबराई है। जी, ये घबराहट क्यों है? इत्तेहादी जो है वो कैसे पैगाम दे रहे हैं, घबराहट क्यों है? बाकी यास्मीन राशिद साहिबा, मैं समझती हूँ कि आप तो सहूलतकार थी, आपने पहले इनकॉम्पिटेंस अपनी साबित की अदलिया में कि आप एक ड्राफ्ट नहीं कर सकते। अब आप साबित कर रहे हैं कि आप एक अच्छी डॉक्टर भी नहीं है। यानी आपने रिपोर्ट्स देख के जो आपकी अपनी बनाई हुई मेडिकल बोर्ड की थी, आपने हमें बताया, हमें तो यास्मीन राशिद अभी भी रिपोर्ट ही मांग रही है वो। यास्मीन राशिद साहिबा ने बताया कि जी ये बीमारी है। या तो यास्मीन राशिद साहिबा कहें कि मैं सहूलतकार थी, मैं साथ मिली हुई थी, मैं गलत रिपोर्ट दे रही थी, या इसके पीछे कोई और कहानी थी। अगर ये कहानी नहीं थी तो फिर आज क्यों वावेला कर रहे हैं? अगर इस वावेले का ये मकसद है कि आपको घबराहट है, आपको परेशानी है, आप प्रेशर महसूस कर रहे हैं, तो उसकी वजाहत कर दें। अगर इसका मकसद ये है कि आप जो है अवाम का ध्यान हटाना चाह रहे हैं, भाई मेरे लिए तो बिजली गैस 400% से ज्यादा जो है वो महंगी हो गई, मैं तो बोलूंगी। और नवाज शरीफ साहब की बीमारी अहम नहीं है आपके ख्याल से? बीमारी रोज के रोज आप एक नया बहाना ढूंढ के अवाम को एक जो है ना उसमें हिजान में डालते हैं। भाई आप अपने हिजान से बाहर निकलें, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दें, आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले आए हैं और वजाहत के साथ बयान करें कि आपको प्रेशर क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, कहीं तो सच बोले। प्रेशर तो यकीनन नजर आ रहा है। उस्मान सईद बसरा साहब वही डॉक्टर यास्मीन राशिद जो यकीन दिलाती रही बार बार कि खुदारा यकीन कीजिए बड़े बीमार है नवाज शरीफ साहब, आज जब वो क्वेश्चन उठाती हैं तो बड़ा एक आप लोगों की एक ऑकवर्ड पोजीशन में आप लोग नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रिया। मैं दोनों अपने पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू सुन रहा था। अब देखिए कितने बाहम शेरो शिकर हैं, एक ही इशू है उसके ऊपर दोनों की कितने हम आवाज हैं। चले गुड है, ये वो पोलिटिकल हार्मनी है जिसकी वजह इमरान खान है। अब जरा मैं इनको ये बताना ये चाहता हूँ कि देखिए ये पॉलिटिकल हार्मनी काफी आगे तक चलेगी। अब तो हार्मनी हर तरफ नजर आ रही है। हार्मनी जब अभी उसके आर्मी एक्ट में थी उसके बारे में क्या ख्याल? एग्जैक्टली की कोशिश कर रहे हैं आजकल। उस वक्त कैसी लगी आपको आर्मी एक्ट? मैं मेरे ख्याल में स्टूडियो में नहीं हूँ तो मैं मुझे अगर बोलने देंगे तो मैं बात कुछ रिस्पॉन्ड कर लूंगा। देखिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप शुबूको शुबहात का इजहार उस तरफ हम तो नहीं कर रहे,
لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کا آج کا ایکٹ ہے، جس طرح سے ہم ان کو لنڈن میں، جس طرح ہم نے جہاز لے کر کے ایون فیلڈ میں نمودار ہونے سے لے کر کے کل کی تصویر تک کا جو معاملہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے اسکیپٹک ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ریزن ہے اسکیپٹک ہونے کی کہ ایک ایسا پیشنٹ جس کی میڈیکل رپورٹس یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بڑا ہی ہے، اور اس کے اہل و عیال نے ہمیں بتایا کہ وہ پینسل ایک پین نہیں اٹھا سکتے ہیں ایک سگنیچر کرنے کے لیے نا، ایپلیکیشن بیڈ ایپلیکیشن کے اوپر ایک سگنیچر نہیں کر سکتے، بڑے مار ہیں، انتہائی کرٹیکل ہیں. تو ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. آج جب وہ تصاویر آ رہی ہیں، جب آپ ایون فیلڈ کے اندر جا رہے تھے، آپ نے 7.5 کے کوٹ اپنے اوور کوٹ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، آج آپ ریسٹورینٹ کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو آپ فریاد، یہ میرے مارک مائی ورڈ، اب ہمیں وہ چیزیں جو ہے نا، وہ جو ماضی کی یہ بتائیں نا ان کے ڈاکٹر میڈیکل بورڈ نے جھوٹ کیوں بولا؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ آج پوچھ رہے ہیں میڈیکل بورڈ نے جھوٹ کیوں بولا؟ عثمان صاحب بس صاحب بیماری اور معذوری کا فرق بھی بتائیے. نہیں، عثمان صاحب what you are saying is کہ آپ کے ڈاکٹرز، آپ کا بورڈ، آپ کی منسٹر، آپ کے پرائم منسٹر سب نے ہمیں بتایا کہ وہ بیمار ہیں، اس کے بعد وہ جاتے ہیں اور پھر آپ ایک دم ایک ویژول دیکھ کے پریشان ہو گئے. آپ نے اگر آپ پینک کر رہے ہیں تو آپ کس سے انکوائری کر رہے ہیں؟ Are you asking the Prime Minister? Are you asking Dr. صاحبہ? Are you asking those doctors who told you he was sick? آپ ہم سے یا PMLN سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر آپ مجھے فریہ بولنے کا موقع دیں گی تو آپ یہ ساری بات جو میرا لاجک ہے جس میں بلڈ کر رہا ہوں اپنی بات کو، وہ کلیئر ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ ایک ایسا مریض جس کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے تھی اور اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا، لیکن اس مریض کا پریکٹیکل ایکٹ ہے ان پرسن وہ ڈفرینٹ ہے. تو آج ہمیں ایک نسٹالجیا یہ آ رہا ہے، جو ہماری ہمیں یاد یہ آ رہا ہے کہ یہ تو وہی فیملی ہے جنہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی تھی. اب ہمیں یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ وہی فیملی ہے جنہوں نے کیلبری فونڈ کے اندر لیٹر آف قطری خط پیش کیا تھا. اب ہم جینرلی اسٹیٹمنٹ جینرلی یہ بلیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کروائیں کہ وہ بلڈ جس کے اوپر یہ سیمپل دے کے رپورٹس لی گئی وہ کس کا ہے. Sir, how can you say something which you have not investigated in such an important position? ہم یہ کہنے جا رہے ہیں مگر ہم ابھی اس کو ہو سکتا ہے انویسٹیگیٹ بھی کروائیں. How is that possible? میں اس کے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے آپ میری سنیے، میں پوری رسپانسبلٹی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے ان تصویروں نے اور ان کی اس طرح کی وہاں پہ پریزنس نے کہ وہ اس بیمار نہیں لگ رہے، تال میل نہیں رپورٹ کا اور پیشنٹ کی اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کا. تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہم تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ کسی آدمی کا اس حد تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بلڈ جس کے اوپر رپورٹ. عثمان صاحب، آپ کو نواز شریف صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہیں، خود آ کے کہ میں بیمار ہوں مجھے جانے دیں، یا there was a procedure. فریہ ہمیں رپورٹس نے بتایا، رپورٹس ہمیں ملی تھی، رپورٹ نہیں کھا رہی ہیں اس کے ساتھ جو رپورٹس دی ہیں جو پیشنٹ کی فزیکل حالت ہے. تو اس لیے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، ہم حکومت ہٹ بجانب ان سے پوچھیں کہ جب سے آپ بتائیے کہ آپ نے کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ لی، کہاں پہ آپ پیش ہوئے، ہارلے اسٹریٹ میں گئے ہیں، کس میڈیکل سینٹر میں گئے ہیں، کون سی آپ پرسکرپشن کون سی استعمال کر رہے ہیں، کون سی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. So you're saying کہ you want confirmation, it's a fair demand. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا استحقاق ہے. ہم وقفہ لیتے ہیں. شکوک و شبہ جو ابھی آپ نے عثمان سعید بصرہ صاحب سے بھی سنے، پسند نہیں آئے زیادہ PMLN کو، اس پہ بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. PMLN کافی برہم ہے ان شکوک و شبہات پہ جو PTI نے نواز شریف صاحب کی بیماری پر کیے. ایک پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب نے یہ بات کی کہ عمران خان کے دباؤ پر یاسمین راشد نے جھوٹ پر مبنی سیاسی پریس کانفرنس کی. ڈاکٹر یاسمین عمران صاحب کو بتائیں کہ محمد نواز شریف کا آج بھی ایک سکین ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نواز شریف کی ٹیسٹ کی رپورٹ موجود ہونے کے باوجود میڈیا میں سیاسی تماشا کیا انہوں نے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی سربراہی میں بورڈ نے محمد نواز شریف کی بیرون ملک علاج کی تجویز دی تھی. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے خود نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ سائن کی تھی. وزیر صحت پنجاب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کوئی ڈاکٹر میاں صاحب کے علاج میں رسک لینے پر تیار نہیں ہے. ڈاکٹرز کی تصدیق شدہ رپورٹس میں عدالت اور پنجاب حکومت کو شیڈیول کے مطابق بھجوائی جا رہی ہیں. صدیق صاحب، اگر یہ تو ابھی نظر آ رہی ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو ایک بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں باتیں NRO کی، آپ کی جماعت نے بھی کہا، آپ کے بڑے ناراض بھی ہوئے
بہت سارے ایکٹیوسٹ. لیکن کیا کوئی ایسی باتیں ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی NRO کا ڈر لگ رہا ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں عمران خان سے لے کے شیخ رشید سے نیچے تک، مثلا جب 3 سال کے ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو شیخ رشید نے کہا اب ہماری حکومت بھی 3 سال تک باقی رہے گی، ہمیں ڈر نہیں ہے، یعنی ایکسٹینشن سے جوڑ دیا. ابھی یہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے. ابھی ایکسٹینشن میں اگر مسلم لیگ نون نے کہ جہاں انہوں نے اس ایکسٹینشن کے مسئلے کو آرمی ساری سے جوڑ کے اور جس نالائکی سے اس کو اتنا خراب کیا، تو ہم نے سمجھا کہ اب فوج کو اس معاملے سے اور باجوہ صاحب کو نکالنا چاہیے. یہ بہت برا کام انہوں نے کیا. آپ ذرا نوٹ تو کریں کس طرح نوٹیفیکیشن دیا اپنے لیٹر ہیڈ پہ، کس طرح سے انہوں نے قومی صبح اپنا سپریم کورٹ میں جا کے کیا گند کیا. اس کے بعد واپس آئے تو پھر سپریم کورٹ میں ریویو میں چلے گئے، پھر اندر نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کی صدارت کس سے کروائی اور پھر وہ غلطی ہوئی. یہ سارے کرتے کیا رہے ہیں اس سے ہم نے نکالا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اب تو جناب اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے مل گئے ہیں اپوزیشن والے، اب ہمارا خیر نہیں ہے. بھائی تو آپ کوئی اپنے آپ کو بھی دیکھو یار، آپ کی اگر سٹینڈنگ ہے، اگر آپ نے خدمت کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے مثال کے طور پر آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور کابینہ کی میٹنگ سے نکلے ہیں جناب ترجمان صاحبہ، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ موسم کا حال بھی اب جو ہے وہ ٹی وی اسٹیشن دیکھ. بھائی آپ کابینہ کی میٹنگ سے نکلے ہیں، آپ کو 1.5 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، 1.5 سال میں ذرا ایک منٹ مجھے دیں. آپ نے 50 لاکھ مکان کی بات کی. 1.5 سال میں اگر 10 لاکھ سالانہ ہے تو 15 لاکھ مکان بتاؤ بھائی ہم نے بنا لیے ہیں. یہ تو پرفارمنس ہوگی نا، لیکن ان کے اتحادی بھی تھوڑے ناراض ہو رہے ہیں اور بھی کافی پازیٹیو. یہ 1 منٹ مجھے بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ بتائیں ہم نے 1 کروڑ روزگار کی بات کی تھی، یہ 30 لاکھ روزگار ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے کہا تھا کہ جی ہم نے 10 ارب درخت لگانے ہیں. ٹھیک. بھائی بتاؤ 1.5 سال میں 3 ارب درخت لگا دیے ہیں. اور قیمتیں جو ہیں آپ کہیں کہ ہم نے سارے اسپتالوں میں علاج فری کر دیا ہے، اور بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتیں نواز شریف دور کی ہم نے بحال کر دی ہیں. تو پھر ان کو کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے. اب جو ان کے اتحادی ہیں، بس اب میں آپ کی بات پہ آتا ہوں، وہ سارے ان کی ناکامیوں کا بوجھ جو ان کی اقتدار کی کشتی میں پڑ گیا ہے اور وہ ڈوبنے والی ہے، کچھ کہنے کو ہے نہیں. کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی ہر ایک سے. You really think کہ اقتدار کی کشتی میں اب بوجھ ہے؟ ایک بات اور خبر دے دوں، آج میں ایک اور کو بھی میں نے بتایا، آج میں کوئی 1:45 سے 1:30 بجے تک سرگودا غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں تھا. انہوں نے مجھے کہا، لیکن وہ اہم لوگ ہیں، کہ جناب 15 MPA پنجاب میں PTI کے وہ الگ گروپ انہوں نے بنا لیا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سر آپ نے مان لیا. یہ تو آپ لوگوں کو بھی کہتے تھے اس وقت، آپ لوگ مانتے نہیں تھے. وہ جو جواب میں غیر سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کے پاس جائیں تو کیا ہمیں لوگ ہماری جان کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھائی یہ مہنگائی ویری امپورٹنٹ خبر دی ہے صدیق الفاروق صاحب نے. اور پنجاب کے ہمارے پاس منسٹر ہیں، ان کے پاس بھی چلیں گے، لیکن پہلے کیونکہ پیپلز پارٹی کا رول بڑا اہم رہا. جس وقت آرمی ایکٹ کی ترمیم ہوئی تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ PMLN نے پہلے لیڈ لے لی، ہمارے پاس زیادہ چوائس بھی نہیں تھی. جو غیر مشروط حمایت اس وقت کی تھی اور اس کے بعد جو معاملات ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے تھوڑی سی ٹینس نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ، یا یہ صرف ہمیں ایسے ہی وہم ہے؟ میں تو جانتی ہوں کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیں کہ ایک اتحادی نہیں، 2 اتحادی نہیں. گورنمنٹ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ کشتی آئی تھنک دیکھیں یہ جن سہاروں پہ چل رہے ہیں، وہ ان کو کب تک سہارا دیں جب ان کی پرفارمنس نہیں لو، جب ان کی کارکردگی نہیں لو. ابھی تو میں یہ پوری گفتگو سن رہی تھی، یعنی اب جو فرما رہے تھے بسرا صاحب کے کس نے بلڈ دے دیا، یعنی آپ اپنی انکمپیٹنس کو اتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں، سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو ہسپتال جس کی نگرانی آپ کی ہے، وزیر صحت آپ کی ہیں، خود ڈاکٹر ہیں، آپ سے اتنا جھوٹ بولتے ہیں. یعنی آپ کی پوری میڈیکل ٹیم آپ سے جھوٹ بولتی ہے، آپ کو اتنے دھوکے دیتی ہے، کسی غلط فرد کا خون لے لیتی ہے. اور پھر اتحادی کیا کریں؟ اتحادیوں کی بات میں تو ابھی آپ دیکھیں چند دنوں کی پہلے کی بات ہے، میں تو آپ کو کھلی بات بتا رہی ہوں کہ ان کے سندھ سے تعلق رکھنے والے، کراچی سے تعلق رکھنے والے تمام ممبر پارلیمنٹ ناراض تھے کہ ان کو وزیر اعظم صاحب نظر ہی نہیں آتے. دیکھیں جنہوں نے عوام میں جانا ہے، جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ ان کی کارکردگی صفر ہے. کارکردگی صفر، جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ پر حکومتیں نہیں چلتی. لیٹس کم ٹو بسرا صاحب. بسرا صاحب کیا آپ کے اتحادیوں کا ادھر ادھر ہونا یا تھوڑی سی پوسچرنگ کرنا اور بار بار سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے الیکشن کا سال ہے، PMLN بھی اس طرح کی باتیں کری ہے، حسن اقبال صاحب نے ضرور کی، آپ لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟
اچھا فریہ، ایک تو میں لیٹ پہنچا آپ کے لیے یہاں پہ، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. دوسری میں بڑے گفتگو سن رہا تھا صدیق الفاروق صاحب کی اور سحر آپ بھی ماشاءاللہ سے. دیکھیے میرے خیال میں یہ بھول گئے ہیں، سننے کا شکریہ. میرا خیال ہے یہ بھول گئے ہیں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سحر آپ تو پارٹی میں سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے نا، فرسٹ ایئر تو ان کی ہے بھٹو خاندان، اور شی از ناٹ فرام بھٹو خاندان. وہ زرداری صاحب کہا کرتے تھے 3 مہینے میں گئی، 3 مہینے میں گئی، کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. اس دیکھیں آپ سحر آپ this is not the way. سحر آپ this is not the way. You should not interrupt me. This is not the way. Is this the decent way to conduct a show? Is this the way to conduct a show? بالکل نہیں کر سکتے. Is this the way to conduct a decent debate? نہیں, this is not the way. I am listening you properly. میں آپ کو سن رہا ہوں آرام سے. This is not fair. You have to control this show. اگر سحر کو بولنا ہے تو اکیلے بلا دیا کہنے کہ آرام سے بیٹھ کے باتیں کرتے. This is not way. سحر آپ ہی آپ بات نہیں سن جواب دینا، ان کے پاس جواب نہیں ہے تو ہی should not divert it towards me. سحر کامران میں آپ کی بات نہیں سن رہا. اوکے لیٹ می میڈییٹ. آپ کو شاید انہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں کہنا چاہیے تھا بسرا صاحب. فریحہ سن لیجیے نا جی. فریحہ میں نے فریحہ اگر میری لاجک غلط ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. نواز شریف فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے. فریحہ لیٹ می کمپلیٹ ود می. آپ سحر ایسی کود پڑی ہیں درمیان میں. اگر تو نواز شریف یعنی شریف خاندان مسلم لیگ نون کی اونلی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ صرف بھٹو خاندان ہے. اس میں کوئی فیکٹ ہے؟ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ زرداری صاحب نے خود کہا، زرداری صاحب نے کہا جی عمران خان صاحب کی حکومت 3 ماہ میں چلی جائے گی، جی اگلے مہینے چلی جائے گی، 1 ویک میں چلی جائے گی. پھر کنٹینر یہاں پہ آیا، یہاں سارے ناکام اتحادی وہاں پہ اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت. But my question was something different. چلیں لیڈرشپ کسی بھی ٹیئر کی ہو، بٹ یہ گورنمنٹ پوری کرنے جا رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو فریہ بتاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت پورے اپنے 5 سال پورے کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے. جتنے سوال ابھی صدیق الفاروق صاحب اٹھا رہے تھے جی گھر بنے کے نہیں، 5 سال کا ہمارا مینڈیٹ ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ ذرا تھوڑا سا حوصلہ کیجئے. اگر ہم نے پرفارم نہ کیا لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، آپ کے راستے کا پتھر ہٹ جائے گا. آپ کو کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے جی؟ نہ حکومت کہیں جا رہی ہے، سارے اتحادی یہ جو ساری اصل میں مسئلہ ہے نا جی، کیونکہ پنجاب کے اندر بھی اور یہ بلدیاتی الیکشن، فریحہ بلدیاتی الیکشن کیونکہ پنجاب میں ہونے والے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی اس بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گی. اور وہ ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان کی کولیشن کی حکومت 5 سال چلے گی. یہ بیچارے کبھی کولیشن کے اوپر اپنا سارا سٹا لگا دیتے ہیں سیاسی، کبھی مولانا کے کنٹینر پہ چڑھ کے سٹا لگا دیتے ہیں سارا سیاسی. او بھائی میری پیاری بہن سحر کامران، آپ دیکھیں نا، آپ پیپلز پارٹی کی جو سندھ کے اندر حکومت ہے ذرا اس کے اوپر بھی پرفارمنس پہ توجہ دیجئے نا. آپ چھوڑیے ہمارے اتحادیوں کی، اگر ہماری حکومت چلی گئی تو آپ کی آ جائے گی نا، آپ خوش ہو جائیے گا. لیکن آپ پرفارم کر کے دکھائیے. جواب دوں گی بالکل. آپ اپنی بات کا جواب دیں، میں اپنی بات کا جواب دوں. We have to take a break and we will be right back. And welcome back. پورے پاکستان میں یقیناً پھر دوبارہ صدائیں آ رہی ہیں NRO کی. ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہم نے آپ کو دکھایا کہ آج کیا کہہ رہی تھی اور ماضی میں نواز شریف صاحب کی بیماری کے بارے میں کیا کہتی تھی. لیٹس واچ دیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیماری کا بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. 2000 کی دہائی میں ان کے آپریشن ہوئے، پھر اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر تھے تب وہ پھر دوبارہ انگلینڈ گئے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی. ٹیمپوناٹ کی ہسٹری ہے کہ جی وہ جب ڈالا وہ سٹینٹ ڈالا تو وہ پھٹ گئی ان کے، اور پھر اوپن ہارٹ سرجری. یہ ساری ہسٹریز تو موجود ہے. نہ یہ کسی سے کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات ہے کہ شوگر کی تکلیف ہے، یا تو یہ ہو کہ بھی ہم نے چھپا رکھا ہو کہ ان کو شوگر کی تکلیف نہیں، یا انہوں نے چھپایا ہو. ہی از ڈائبیٹک، اور ڈائبیٹک اور پرٹیکولرلی انکنٹرول ڈائبیٹک جو ہے نا اس کے اپنے مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب تو آپ لوگوں کو خود شوگر کی بیماری کے بارے میں بتیرا سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا اثر گردے پہ بھی ہوتا ہے، اس کا اثر دل کے پٹھوں پہ بھی. بسرا صاحب ڈاکٹر یاسمین کی بھی کرائیں گے انویسٹیگیشن؟
लॉजिक था ना जी फरिया, मेरे ख्याल में वो डिस्टॉर्ट हो गया या इल कम्युनिकेट हो गया। मैंने ये कह रहा हूं कि जब हम देखते हैं कि एक ऐसा पेशेंट जिसकी मेडिकल रिपोर्ट, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास आई, अदालत के पास भी वही गई, गवर्नमेंट ने भी वही देखी, लेकिन आज जो वो मरीज जिसकी ये मेडिकल रिपोर्ट थी यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब हम उनको देखते हैं वन फील्ड के अंदर से लेकर के कल वाली तस्वीर तक, तो वो कंट्रडिक्शन है बड़ी उसके अंदर। देखिए जो सीरियसनेस, जो सीरियस इलनेस, और जो आदमी कह रहा था कि मैं तो एक पेन नहीं उठा सकता हूं जी, 2 छटांग का पेन उठा के सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, बहुत अलील हैं जी, ठीक है। तो अब जब उनको देखते हैं तो ये सारी चीजें, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने कहा आप इन्वेस्टिगेट कराएंगे, जिसने आपसे गलत बयानी की, इज डॉक्टर यास्मीन पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन? देखिए मैं क्योंकि अभी वही बयान कर रही हैं सारी बीमारी। ये गलत बयानी की, मैं अगर आप मेरी वही मैं कह रहा हूं कि मेरी बात को समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि जो मरीज है, मैं तो समझ गई हूँ, आप मेरा सवाल समझ लें। जी जी, आप कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेट तो हो रही है, होगा, सारा कुछ होगा कि जब वो यहाँ से गए हैं तो जी सारा जो हमारा डॉक्टर यास्मीन, ओके, लेट मी आल्सो ऐड कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत देने में तकरीबन सभी ने कहा था जाने दे। कुछ लोग थे जो ये कह सकते हैं कि हमने कहा था कि ये हमने उस वक्त भी आपको मना किया था। अली जैदी ने क्या कहा था इस हवाले से, लेट्स वॉच दैट। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं पहले उनके लिए दुआ कहूँ कि अगर वो बीमार हैं, कोई भी सब बीमारों को, अगर वो बीमार हैं, सब बीमारों को, मैं अगर का वजन बीमार हैं, आई एम आस्किंग यू। देखिए जी, मैं जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो कहा में बताया जा रहा है, ही सीरियसली लुक्स इल, जो हमें बताया जा रहा है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना, मेरे सामने मेडिकल रिपोर्ट लिखते मुझे तो नहीं पढ़ने आती, आपके पास मेरी डॉक्टरी पैराडोल खा के खत्म हो जाती है।